کیا میں امام کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا امام راضی ہے؟ اطاعت یہی ہے جان محترم. کربلا کی داستان ایک امام اور باقی اطاعت دکھا رہی ہے. کتنی اطاعت ہے جناب عباس علیہ السلام کی کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس کی. خدا ہم سب کو کربلا میں مولا کی زیارت نصیب فرمائے. السلام علیکہ یا عبد صالح، میرا سلام ہو عبد صالح. کون کہہ رہا ہے؟ خود چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو خود عبد صالح ہے. میرا سلام ہو عبد صالح، میرا سلام اس پر جو اللہ کا مطیع ہے، رسول کی اطاعت کر رہا ہے. مقام جناب عباس کا اطاعت کی وجہ سے. معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے چچا کا مقام قیامت میں جب شہداء دیکھیں گے تو رشک کریں گے، غبطے کھائیں گے. کیا مقام ہے یہ، کیا کیا؟ اطاعت. کہیں پر بھی امام حسین سے سوال نہیں کیا حضرت عباس نے، کہیں پہ بھی مشورہ نہیں دیا. اسے کہتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں امام کو یوں کرنا چاہیے تھا، مولا کائنات کو یہ کرنا چاہیے تھا. جانے محترم، امام امام ہے. جیسے آج ہم اپنے لیڈروں کو مشورے دیتے ہیں، سب نہیں، بہرحال جو واقعاً رہبر ہے تو رہبر ہے نا. یوں کر لیتے، یوں کر لیتے، یوں کر لیتے تو پھر آپ بن جاؤ بھائی. اطاعت چاہیے، اطاعت. اطاعت نے کیا مقام دیا جناب عباس کو کہ کربلا کی تصویر حضرت عباس کے روزے کے بغیر پوری نہیں ہوتی. مقام دیا، اطاعت کرو. اور یہی اطاعت لے آئی اس مقام پر. جان محترم، باب الحوائج آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کربلا زیارت پہ پہنچ. رات کا وقت تھا، دیر ہو گئی، حرم کے دروازے اس وقت بند ہو جاتے تھے. پہنچے، حرم بند تھے، واپس آئے، مہمان سرا میں سو گئے. خواب میں کیا دیکھا؟ بین الحرمین ہے اور ایک طرف رسول خدا ہیں، ایک طرف مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے. یا رسول اللہ، ایک بچہ جوان مریض ہے، اس کو شفا چاہیے. رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب اسے شفا نہیں مل سکتی. کہتے ہیں پھر وہ آتا ہے کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں پھر اس کو واپس بھیج. تیسری دفعہ کہتے ہیں جناب عباس خود تشریف لاتے ہیں. وہ خواب میں کہتا ہے میں نے دیکھا بازو قلم ہوئے ہوئے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا لقب باب الحوائج کیوں ہے، یا میرا لقب واپس لے لیں. اس جوان کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہوئی ہے. جب یہ سننا تھا تو کہتے ہیں رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، امام علی سے کہا کہ آپ آمین کہیں. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا حرم گیا. میں نے خدام سے پوچھا اندر کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کے قبیلے کا جو سردار ہے اس کا بیٹا شدید مریض ہے، اس کی ماں زری کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا دروازہ کھولو. میں اندر گیا، میں نے کہا بی بی جاؤ، اٹھ جاؤ، عباس نے آپ کے بچے کو شفا دلا دی ہے. باب الحوائج. تمام مریضوں کو خدا حضرت عباس کے صدقے میں شفا دے. عزیزاران محترم، اطاعت. عباس خیمے لگا دو،
عباس خیمے ہٹا دو. جناب عباس نے پوچھا نہیں، کچھ پوچھا نہیں. شان و شوکت کارواں کی عباس. جناب عباس وہ ہیں جنہوں نے خیموں سے وداع نہیں کیا. ہر کوئی خدا حافظ کر کے گیا، حضرت عباس خدا حافظ kar کے نہیں گئے. جنگ لڑنے گئے ہی نہیں تھے، پانی لینے گئے تھے. پانی لینے گئے. اور عباس کی ماں کو کتنا عباس پہ ناز تھا کہ جب لٹا ہوا کارواں مدینہ آیا نا اور بشیر نے ندا دی حسین مارے گئے، بوڑھی سی عورت چلتی ہوئی آئی. کیا کہا؟ حسین مارے گئے. کہا بس اتنا بتا دے، جب حسین مارے گئے عباس زندہ تھا؟ اللہ اکبر. اللہ. سلام ہو جناب ام البنین پر. چاروں بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دیا. کہا نہیں، عباس زندہ نہیں تھے، نہیں تھے. عزادارہ نے روز عاشور حضرت عباس کئی دفعہ آئے. امام حسین کہ مولا مجھے اجازت دیں. اجازت نہیں ملی. آج شام کے دربار میں کارواں کھڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا تو بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے تھے بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، مگر عباس اب ہمیں یقین آ رہا ہے. وہی ہے نا، شام کا بازار ہے. ہو سکتا ہے بی بی جناب عباس کے سر کو دیکھتی ہوں. عباس اجازت نہیں ملی جناب عباس کو. چھوٹی بچی چچا کے پاس آئی. چچا بچے پیاسے ہیں، آتش آتش پیاس. بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے. جناب عباس نے کہا بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لے آئیں گے. زبان حال ہے، بچی بابا کے پاس گئی ہوگی، بابا سے کہا ہوگا بابا چچا کو جانے دیں. امام نے کہا ہوگا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. بس اجازت مل گئی پانی کی. جس خیمے میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے اس خیموں میں ایک منظر دیکھا جناب عباس نے. کبھی پانی ہوتا ہوگا، زمین اس پانی کی وجہ سے نم ہوگی. حضرت عباس نے کیا دیکھا؟ بچے قمیضیں ہٹا کر سینوں کو ریت پہ لگا کر شاید کہیں ٹھنڈک مل جائے. کہتے ہیں جناب عباس کا جگر پھٹ گیا، مشکیزہ لیا، چل پڑے. 4000 تیر کماں، حضرت عباس کو روک نہ پائے. جہنم واصل کیا اور پانی پہ پہنچ گئے. ہمیں پانی بڑے آرام سے ملتا ہے، عباس جانتا ہے کیسے پانی پہ پہنچا ہے. مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا. 21 رمضان کو بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا.
پانی کو پانی پہ مار دیا عباس نے. مشکیزہ برا سواری، ہدف خیمے. اٹھ اٹھ کے عباس دیکھتا ہے خیمے کتنی دور رہ گئے. اٹھ اٹھ کے دیکھ. دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید. مشکیزے کو وجود میں لیا، علم لیا. دشمن کہہ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہے. کہا یہ مشکیزہ ہے جو ہر پانی خیموں کی طرف لے کے جا رہا ہے. بس ایک ظالم تیر آیا، مشکیزے پر لگا. پانی کا بہنا تھا، عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی. سواری بھی وفادار تھی، رخ موڑ لیا. رخ کا مڑنا تھا، ام البنین کے چراغ کی آنکھ میں تیر لگا. عزیزان محترم، جب کوئی چیز آنکھ میں لگے تو انسان اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہے. سر جھکایا ہی تھا کہ گرز آیا. زین سے زمین پر کیسے آیا؟ بس اتنا کہا یا اخا ادرک اے میرے بھائی، بھائی کی مدد کو آؤ. امام حسین جب کوئی گرتا تھا بڑی تیزی سے آتے تھے، لیکن جب حضرت عباس نے پکارا نہ تیزی سے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت خیموں کی حفاظت عباس کرتے تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب چچا عباس گرے نا تو میں نے دیکھا بابا نے اپنی کمر پکڑی ہے اور کہا انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی کے بدن پہ پہنچ گئے. بس تھوڑی دیر، عزیزان محترم، تھوڑی دیر. بھائی کے بدن پہ پہنچے، سرزانو پہ رکھا، تیر نکالا، خون کو صاف کیا. نہیں پتا بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے جناب عباس سے پوچھا آج تم نے مجھے بھائی کیوں کہا؟ پہلے تو کبھی نہیں کہا. کہتے ہیں حضرت عباس جب میں زین سے زمین پہ آ رہا تھا تو ماں جناب سیدہ نے مجھے بیٹا کہا. روح پرواز کر گئی. حضرت عباس علم اٹھایا، امام حسین علم لے کر خیموں کی طرف. بچے چچا عباس آ رہے، پانی آ رہا ہے، چچا عباس آ رہے. جیسے ہی علم قریب آیا، بابا علمدار نہیں آمد، علمدار نہیں آیا، علم آیا. بابا چچا کہاں رہ گئے؟ کہا نہر کنارے رہ گئے. کسی نے کہا کہ کیوں بدن لے کر نہیں آئے؟ سارے بدن تو آئے خیموں میں. حضرت عباس جانتے تھے کہ میرا بھائی صبح سے میرا مولا بدن اٹھا اٹھا تھک گیا ہے، میرے بدن بھی اٹھائے گا. کسی کا نہیں. حضرت عباس با وفا تھے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں آنا چاہتا تھا. راز سالوں بعد کھلا جب ایک معمار حرم بنانے والا نیچے سرداب میں اترا اور عالم دین کے ساتھ جب نیچے اترا نا تو اس نے اصلی مرقد کو دیکھا. کبھی عالم کو دیکھتا ہے، کبھی مرقد کو دیکھتا ہے. پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین تک آتی تھی. یہ تو قبر بڑی چھوٹی سی ہے. عالم نے کہا جو بچا تھا اسے سمیٹا ہے.
اب پتہ چلا ٹکڑوں کو کیسے حسین خیموں میں لے کے جاتا.